حکایت شیطان کا وسوسہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو فرمایا کہ جاؤ تم دونوں جنت میں رہو، اور جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے نزدیک بھی نہ جانا۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام جب جنت میں تشریف لے گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ یہ درخت جس کے پاس بھی جانے سے ہمیں روکا گیا ہے تاکہ ہم فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ شیطان نے پھر قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، آپ اس درخت سے کچھ کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے منہ سے اللہ کی قسم سن کر یقین کر لیا کہ یہ ہمارا خیر خواہی ہے۔ آپ کو گمان بھی نہ تھا کہ کوئی اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس بات کا اعتبار کر لیا اور اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا، اور ان میں ایک کا دوسرے سے اپنا جسم چھپا نہ رہ سکا، اور پھر وہ اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں عرض کرنے لگے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، اب اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بئیں الفاظ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک و کرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل میں اور اس کی کرامت کے صدقہ میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ دعا کرنی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور شیطان خائب و خاسر رہ گیا۔ سبق: شیطان نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے مردود و ملعون ہوا ہوں، تو خبیث نے انتقام لینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر حضرت آدم و حوا کو جنت سے نکال دینے کی کوشش کی، اور خدا تعالیٰ نے جس درخت کے پاس بھی جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا اس کے ذریعہ اپنا مقصد پانا چاہا۔ چنانچہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا نام سن کر اعتبار کر لیا اور درخت کے پاس بھی نہ جانے کی نہیں کو تجہیز سمجھ لیا اور اس درخت سے کچھ کھا لیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان کی یہ عادت کہ وہ لوگوں کو بہکانے کے لیے اللہ کی قسم ضرور کھاتا ہے۔ چنانچہ آج اگر کوئی شخص لوگوں کے مجمع میں قرآن لے کر اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگے کہ میں حنفی بلکہ اصل حنفی ہوں، تو جان لیجئے دال میں کالا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان نے جہاں خیر خواہ ہونے کی قسم کھائی ہے وہاں اس نے خیر نہیں گزاری، تو جہاں اس نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہہ کر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا، وہاں وہ خبیث کب خیر گزارنے والا ہے۔ اس لیے شیطانی داؤ سے ہمیں ہر وقت چکنا رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان ہم سے ایسی حرکتیں کرانا چاہتا ہے جس سے ہم ننگے اور عریاں ہو جائیں۔ ہمارا لباس وہ اتار دینا چاہتا ہے اور ہمیں وہ عریاں دیکھنا چاہتا ہے۔ شیطان کو عریانی پسند ہے، چنانچہ آج کل وہ نئی تہذیب کے ہاتھوں اپنا یہی کام کرا رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کا اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانا اس امر پر شاہد ہے کہ آدمیت یہ ہے کہ عریانی سے نفرت ہو اور شرم کی چیزوں کو چھپایا جائے۔ پچھلے دنوں ایک اخبار میں مغرب کی صورتحال پڑی تھی کہ وہاں مادرزاد ننگے مرد، عورتیں اور بچے ساحلوں کی ریت پر دھوپ میں لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں سر جھک جانا چاہیے وہاں آنکھیں نہیں جھکتی۔ یہ سب کچھ شیطانی حرکات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں یعنی آدمیوں کو چاہیے کہ آدمی بنیں اور عریانی اختیار نہ کریں، مگر
نئی تہذیب کو نسبت نہیں ہے آدمیت سے، جناب ڈارون کو حضرت آدم سے کیا مطلب؟ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے سب سے بڑا کارگر وسیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی اور آپ کی ذات بابرکات ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقہ میں خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔